اب خودی کے لیے جو فارسی لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے خود پرستی، خود رائے، تکبر کرنا، اپنے اوپر بھروسہ کرتے سب کچھ حاصل کر لینا، یہ ہے خودی۔ اور جب ہمارے اندر ایک بڑا تکبر آ جاتا ہے نا، تو یہ تکبر جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے۔ جب تک وہ انکار نہیں کرے گا وہ مسیح کے پیچھے آ نہیں سکتا، وہ مسیح کا پیروکار ہو نہیں سکتا، وہ مسیحی ہو نہیں سکتا۔ وہ نام کا تو مسیحی ہے، نام کا تو کرسچن ہے، ٹائٹل تو اس کو مل گیا ہے کرسچن خاندان میں پیدا ہونے کا، لیکن دراصل وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ دور ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ خودی، جس کا مطلب ہی تکبر ہے، جس کا مطلب ہی خود رائی ہے اور اپنے اوپر بھروسہ کرتے سب کچھ حاصل جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب خودی کا جب انکار کرتے تو ہم جو ہے اپنی میں کو مارتے ہیں۔ یہی بات مسیح خداوند کے منہ مبارک سے جو ہے نکلی ہے۔ اور جب ہم اپنی منمانی نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا یہ خودی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اپنی خودی جو ہے وہ ہے اپنی مرضی پر چلنا، نہ کہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا، اپنا فائدہ سوچنا، اپنا فائدہ ڈھونڈنا، دوسروں کا نقصان کرنا، دوسروں کے بارے میں نقصان پہنچانا، دوسروں کے بارے میں نقصان کی منصوبے باندھنا۔ تو یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی خودی کو جو ہے اس کو اندر سے نکالنا ہے۔ جب آپ کے اندر سے یہ میں مر جائے گی نا، تو پھر آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ سرفراز ہو جائیں گے، آپ خوشحال ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے مسیح کے پیروکار جو ہے بن جائیں گے۔ بعض کا ہمارے اندر جو ہے یہ خودی جو آ جاتی ہے، یہ تکبر آ جاتا ہے، تو یہی تکبر ہمیں لے ڈوبتا ہے یا ہمیں مار دیتا ہے۔ یہ سلو پوائزننگ ہے جو انسان کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ اب کسی کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، کسی کو اپنی دولت کا، کسی کو اپنے حسن کا، کسی کو اپنے اثر و رسوخ کا، کسی کو اپنے تعلقات کا، کسی کو جو ہے اپنے مال و دولت کا، ہر طرح کا جو ہے تکبر پایا جاتا ہے۔ اب مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہم نے اس تکبر کو جو ہے وہ نکالنا ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم خدا کو خوش کریں گے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، سب سے پہلی بات خودی کا انکار کرنا، تکبر کو نکال دیجیے۔ حلیمی، فروتنی، محبت، عدم برداشت، یہ جب آپ کے اندر چیزیں آ جائیں گی نا، تو پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خودی جو ہے یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ خودی جو ہے آپ کے اندر جو ہے یہ مسیح تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ خودی جو آپ کے اندر ہے یہ آپ کے گھروں کے اندر برکت آنے نہیں دیتی۔ یہ خودی جو آپ کے اندر ہے یہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کا بیڑا گرک کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر یہ تکبر ہے، آپ کے اندر یہ جو بات تاثیر کام کاری ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کا خود ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ مسیح خداوند کے منہ مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے ہیں تو بڑے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے۔ ایسے نہیں مسیح کے پیچھے آپ آ سکتے۔ آج چرچز بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ چرچز کے اندر جاتے ہیں، لیکن اندر جو ہے میل ہے، اندر جو ہے بغض ہے، اندر جو ہے حسد ہے، اندر ہم غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، اندر ہم نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب بڑے فخر کے ساتھ ہم چرچز کے اندر جاتے ہیں، جی ہم تو بڑے سالوں سے چرچز کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اپنی میں کو نہیں ہم مار سکے، اپنی میں کو ہم ختم نہیں کر سکے۔ اور پھر
یسوع مسیح نے کہا اپنی سلیب اٹھائے. یہ بات ہے اپنی سلیب اٹھائے. آج کتنے لوگوں نے اپنی سلیب اٹھائی ہے؟ کیا لکڑی کی سلیب بنا کر اس کو گلے میں پہننا ہے یہ ہم نے اٹھائی ہے؟ سلیب اٹھانے کا جو مطلب ہے، سولی کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے، سولی کا مطلب ہی اذیت ہے، سزائے موت کے معنی ہے. سولی جب آپ اٹھا لیتے ہیں، یسوع کے نام سے آپ ستائے جاتے ہیں، آپ کو لان تان اٹھانا پڑتی ہے، لوگ آپ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب آپ یسوع کی سلیب اٹھا لیتے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ کے آگے جب جو ہے یسوع کا نام آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یسوع کے نام سے ستائے جائیں گے، کیونکہ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ سلیب اٹھا لی ہے. یہ سلیب ہے کہ آپ یسوع کے نام سے ستائے جا رہے ہیں. یہ سلیب ہے کہ آپ کو یسوع کے نام سے لعن طعن کیا جا رہا ہے. یہ سلیب ہے کہ آپ یسوع کے نام سے دکھ اٹھا رہے ہیں. آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو نیچا دکھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے یسوع کی سلیب اٹھائی ہوئی ہے، سولی اٹھائی ہوئی. اور سولی کا مطلب ہی ہے ستایا جانا، اذیت کو برداشت کرنا، لعن طعن اٹھانا. اور اگر ہم یہ سلیب نہیں اٹھاتے، بہت سارے لوگ جو ہیں یسوع کی سلیب کا انکار کر جاتے ہیں، یسوع کی سلیب کا انکار کر جاتے ہیں. جب ہم غیر اقوام کے اندر ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں فخر سے کہنا ہے کہ میں مسیحی ہوں، کیونکہ جب تک آپ اس سلیب کو نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے. سلیب جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر ایک اور بات یسوع مسیح نے کہی کہ میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے ہو لے. اور اس کے لیے جو اگر ہم گریک ورڈ دیکھتے ہیں یونانی زبان کے اندر، پیچھے چلنے کا مطلب ہے مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا. یہ مسیح یسوع نے ایسے نہیں کہا کہ میرے پیچھے ہو لے. اور پیچھے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یسوع کے ساتھ ساتھ چلنا، قدم سے قدم ملا کر چلنا، اس کو کہتے ہیں پیچھے ہو لے. آج اگر آپ دیکھیں انسان اپنی خود غرضی کی وجہ سے آج وہ ایک ایسے زہر کی مانند ہو گیا ہے، اور یہ زہر کیا کرتا ہے؟ آپ کی محبت کو ختم کر رہا ہے.